آج اس کلپ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالا علم اور سحر جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کالا علم یا سحر جو جادو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا توسل چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑ کر، قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پردہ آزمائش کے اندر جو ہے وہ کچھ خفیہ اسباب کے ذریعے سے خلاف عادت چیزوں پر قدرت حاصل کرنے کا نام سحر ہے اور جادو ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں پردہ غیب کے اندر رکھی ہیں۔ ان پردہ غیب کی چیزوں کو کسی نہ کسی ذریعے کے ساتھ حاصل کرنے کا نام سحر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہاروت اور ماروت کا قصہ مشہور ہے، وہ بھی آزمائش لے کر آئے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے سحر جادو کے طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی معجزہ بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے اور جادو اور سحر بھی بالکل ویسا ہوتا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، جو بغیر کسی سبب کے ایک صادق آدمی کی صداقت کے لیے وجود میں آتا ہے۔ وہ کسی اصول اور قوانین پر مبنی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچے پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو سحر ہوتا ہے وہ ایک فن ہے، جس کو چند مقرر اصول اور قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر وقت عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اور جو سحر اور جادو ہوتا ہے، اس کے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس فن کے جو واقف کار ہوتے ہیں نا، وہ اس فن سے بالکل پوری طرح واقفیت پا لیتے ہیں۔ اب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں جو مشہور اقسام ہیں جادو اور سحر کی، وہ میں آپ سے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی قسم جو سحر کی پہلی قسم ہے، وہ شیاطین کو مسخر کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی قسم، جنات کو، شیاطین کو مسخر کرنا۔ ہندوستان کے اندر خاص کر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام رواج ہے اس کا، کہ ان کے جو ہے ہنومان اور بھگوان، ان کی دہائیاں دے کر جو ہے، اور ان کے جو ہے استہانوں پر خوشبو لگا کر، اور کسی کی قربانی دے کر جو ہے وہ ان کو، جنات کو، شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو اپنے کام کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، اور وہ کام سر انجام دینے کے لیے بخوبی اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری قسم جو سحر کی ہے، وہ ہے کہ مردہ لاش کو جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ مردہ لاش کو تلاش کر کے بڑے بڑے شیاطین کا جو ہے وہ ان کے اوپر نام ذکر کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جنات کا، شیاطین کا، اور ان پر خاص قسم کے منتر پڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، انسان کے، پڑھنے والے کے، اور نوکر اور چاکر بن جاتے ہیں، پھر ان سے جو ہے نا وہ ہر قسم کے وہ کام لیتے ہیں۔ اور سحر کی جو تیسری قسم ہے، جو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ہر انسان جو ہے وہ اس کا مشاہدہ تقریباً کر چکا ہوگا اپنے دائیں بائیں ارد گرد۔ تو یہ معمولی سی قوت واہمہ، جو انسان کی قوت وہم ہے نا، انسان کی سوچ بچار ہے، انسان کے نظر و فکر ہے، انسان کی فقاہت ہے، اس کو جنات کے ذریعے سے خراب کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی وہ قوت واہمہ وہ جنات کے ذریعے سے خراب کر دی جاتی ہے، تو انسان کو سامنے کی چیز یا تو نظر ہی نہیں آتی،
یا پھر اگر نظر آتی ہے تو وہ ہولناک صورت کے اندر نظر آتی ہے، کسی خوفناک صورت کے اندر نظر آتی ہے، جیسا کہ اس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ فرعون کے جب جادوگروں نے اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینکی تو دیکھنے والوں کو وہ رسیاں نہیں لگ رہی تھی، وہ ہولناک شکل اختیار کر چکی، خوفناک شکل، کہ وہ سانپ بن گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک سحر کی قسم ہے، اور سحر کی ایک اور قسم ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے نظارے جو ہے وہ دکھنے میں لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی جنات کے ذریعے سے عمل کیا جاتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں کے اندر بڑی خوبصورت شکلیں نظر آ رہی ہیں، انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سامنے ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کے کنارے پر بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، یا قرآن مجید کھول کر دیکھا تو قرآن مجید کے اوپر تصویریں نظر آنے لگ گئیں، یا انسان راستے میں جا رہا تھا دائیں بائیں اچھی اچھی جو ہے وہ باغات نظر آنے لگ گئے، تو یہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ تو سحر کی یہ جو ہے نا 3-4 قسمیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ، تو جن کے ذریعے سے سحر یا جادو کیا جاتا ہے، کالا علم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ کالا علم کا طریقہ، اس میں کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ تو سب سے تیز ترین جو کالا علم ہے، جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے عامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے جو کالا علم کرتا ہے اس کے اندر اگر وہ بالکل غلط چیزیں استعمال کرتا ہے، شرکیہ الفاظ ہیں، ناپاک چیزوں سے قرآن کو لکھنا یا خود ناپاکی کی حالت میں رہنا اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ تو کالا علم کرنے والا بالکل کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر اس قسم کی چیزیں کالے علم کرنے کے درمیان میں موجود ہوں، پائی جاتی ہیں، اور کروانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو کالے علم میں کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ ان میں سے ایک عمل جو سب سے تیز ترین یہ عامل حضرات کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خنزیر کے جو ہے خنزیر، اس کی جو ہے وہ پھیپھڑوں کو لیتے ہیں، خنزیر کے پھیپھڑے نکالتے ہیں اور ان پھیپھڑوں کو ایک بہت بڑے برتن کے اندر رکھتے ہیں، خون آلود پھیپھڑوں کو ایک برتن کے اندر رکھتے ہیں۔ جب وہ پانی جو ہے برتن والا بالکل خون آلود ہو جاتا ہے تو جس پر کالا علم کرنا ہوتا ہے اس کے جسم کی کوئی بھی چیز اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہے جو خون آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایک مردے کی پاؤں کی ہڈی کاٹ کر لاتے ہیں قبرستان سے، جو تازہ تازہ مردہ دفن کیا جاتا ہے، اس کی پاؤں کی ہڈی جو ہے نا وہ کاٹ کر اس سے گوشت کو الگ کر کے جو ہڈی رہ جاتی ہے اس ہڈی کو اسی پانی کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن اس کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر خاص قسم کا منتر پڑھتے ہیں جو مختلف قسم پر ہوتے ہیں، تو منتر پڑھنے کے بعد وہ پانی کسی کتے کو پلا دیتے ہیں، سیاہ کتے کو۔ جیسے ہی وہ کتا پانی پیے گا، جس پر یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی طبیعت دن بدن ویسے ہی بگڑتی جائے گی، ویسے ہی بگڑتی جائے گی۔ تو یہ کالے علم کا ایک جو ہے وہ طریقہ بہت زیادہ رائج ہے، تو اس کا علاج نورانی علم کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، اور انسان اپنی قوت مدافعت کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے۔ انسان کا جو اللہ پر بھروسہ ہے، انسان کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمانی جذبے اور کیفیات رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی انسان اس کا علاج کر سکتا ہے۔